بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم یہاں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو سورت منتخب کی ہے، سورہ حجرات، یہ قرآن مجید کی 49 نمبر سورت ہے، اور یہ حجرہ کہتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جو 7 ہی ان کے حجرات تھے۔ حجرہ کہتے ہیں ایک کمرے کو، اور حجرات بہت سارے کمرے تھے کہ جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی وہ رہتی تھی۔ تو یہ اس کا جو شان نزول وہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی تمیم ایک قبیلہ تھا کہ جس کے بارے میں یہ آیت نمبر 4 کے بارے میں مفسرین کا یہ بیان ہے کہ وہ اکثر آیا کرتے تھے حجرا اور حجروں کے باہر کھڑے ہو کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ تو چونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی خلوت کے اندر اپنی کسی بھی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان کو بڑا یہ ناگوار گزرتا تھا کہ یہ بات بڑی، کیونکہ عرب کے اندر یہ روایت تھا کہ وہ باہر سے پکارا کرتے تھے تیز آواز میں، یا محمد یا محمد۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ذاتی اس میں مشغول ہوتے تھے یا کسی کام میں ہوتے تھے، ان کو بڑا ناگوار گزرتا تھا۔ لیکن چونکہ ان کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری تھی، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو وہ اظہار نہیں کرتے تھے، وہ باہر نکل آتے تھے، ناگواری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو محسوس کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو سورہ حجرات نازل کی گئی کہ جس کے اندر یہ سارے جو ہمارے جو معاشرتی بیماریاں ہیں یا معاشرتی جو برائیاں ہیں جو کہ بحیثیت مسلم یعنی آپ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں، ان ساری بیماریوں کا تذکرہ جو ہے، برائیوں کا تذکرہ جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کے 2 سے 3 آیات آج اس کی مطالعہ کریں گے کہ جس کے اندر دیکھیں گے کون کون سی 3-4 آیات کے اندر جو ہے کون کون سی بیماریوں کا بتایا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بنی تمیم کا ایک قبیلہ تھا کہ جس کے لوگ اکثر آیا کرتے تھے اور زور زور سے آوازیں لگایا کرتے تھے، حجروں کے باہر تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نمبر 4، اس سورت کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اس کے بعد اس کی دوسری ایک اور بتاتے ہیں کہ ایک اور وفد آیا کہ جس کا سن 9 ہجری کا زمانہ بتاتا ہے، اس نے بھی کچھ سوالات کیے، کچھ چیزیں پوچھی، اس کے بارے میں نازل کی گئی۔ تو یہ سورت کا جو امت کا یا اہل تفاسیر کا جو اجماع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے حوالے سے ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں ان آیات کی، اور یہ میں آج جو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا 11، 12 اور 13 3 آیات کی انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ان 3 آیات کے اندر کون کون سی ایسی سوشل ایولز، سوشل بیماریاں یعنی ایسی جو معاشرتی بیماریاں ہیں جو کہ ہر انڈیویجل کے اندر ہوتی ہیں، ہر فرد کے اندر ہوتی ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر شخص یہ یعنی ویجیلنٹ ہو کر یہ بیٹھے اور یہ دیکھے کہ میرے اندر ان بیماریوں میں سے کون سی ایسی بیماری ہے جو میرے اندر موجود ہے، اور مجھے اس کو ریکال کرنا ہے، مجھے اس کو یعنی اس کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی۔ تو آئیے ہم اس کی ورسز جو ہے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے، یہاں پیچھے سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں،
اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی بڑے ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان کرام، قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 3 آیات 3 ورسز کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان ورسز کے اندر میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا دیا کہ یہ وہ صورت ہے جو کہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ کے آخر ادوار میں یہ نازل کی، اور ان کی مختلف آیات مختلف جگہوں پہ نازل کی گئی۔ ان کے مختلف ٹائم جو ہیں مختلف، یعنی جو قرآن مجید کی سورہ حجرات ہے مختلف ٹائم پہ نازل ہوئی، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے یکجا کر کے ایک سورت کا نام دے دیا، اور اس کے اندر جتنے بھی احکامات تھے وہ سارے یکجا کر دیے۔ اس کے اندر ویسے 10 سے 12 کے قریب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو سوشل ایولز، معاشرتی بیماریاں یا معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن ہم اس میں سے 6 یا 7 انشاءاللہ وہ اس کو اسپیسیفک ان چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو کہ ایمان لائے، کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کا ایک بڑا زبردست انداز ہے کہ قرآن مجید جو ہے بعض اوقات ایک کوسچن ریز کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذاق تو اڑانے کی بات ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی ایمان لانے والے جو نا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایڈریس کیوں کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ عورتوں کا مذاق اڑانا اور مردوں کا مذاق اڑانا ان دونوں کو الگ الگ ایڈریس کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ مخلوق سوسائٹی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اسلامی، یہاں پر ایک نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مخلوق سوسائٹی کا۔ میں یہ سعودی عرب سے دوست بیٹھے ہوئے، میں نے ایک شادی اٹینڈ کی وہاں پر باقاعدہ، یعنی سعودی عرب، یعنی بہت ساری جہاں اس وقت بھی بہت سارے، یعنی سعودی عرب کے اندر بھی بہت سارے جہاں، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ تغیرات آ رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی بہت سارے ایسے اچھے کام وہاں پر ہو رہے ہیں کہ جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو میں شادی پہ گیا، عورتوں کا بالکل الگ سسٹم ہے کہ جہاں جن کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں، بالکل الگ ان کے حال ہیں۔ یہ لیڈیز کے بالکل الگ حال ہیں، مردوں کے بالکل الگ حال ہیں، یہاں تک کہ وہ لیڈیز کے اندر موبائل فون بھی کاؤنٹر پہ جمع کر لیتے ہیں، یعنی اندر موبائل فون بھی لے کے جانے کی اجازت نہیں۔ یعنی اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ مخلوق سوسائٹی کی تصور بھی نہیں کرتی کہ ایک ایسا معاشرہ ہو، اسلامی سوسائٹی ہو کہ جہاں مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری شادیوں کے اندر ہنسی مذاق ہو رہی ہے، عورتیں جو ہے مردوں کا، یعنی آپ نے دیکھا نا یہ اکثر مہندیوں کے اوپر کہ ایک سائڈ پہ لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ گانے گا رہی ہوتی ہیں، ایک سائڈ پہ جینٹس بیٹھے ہوئے گانے گا رہے ہیں، اور الٹے قسم کے ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کر رہتے ہیں۔ یعنی اس معاشرے کو بالکل رد کر دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مذاق اڑانے کو سیدھا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی ہمیں نہیں پتا کہ میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں، مذاق کون اڑاتا ہے؟ مذاق وہ اڑاتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، کہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے، کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، کہ جس کے پاس شہرت ہوتی ہے، کہ جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، وہی مذاق اڑاتا ہے نا۔ چھوٹے کا ہم نیچے غریب طبقے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے باس کا مذاق اڑایا؟ کبھی اڑا کے تو دیکھیں کہ آپ کا باس ہو، آپ کے آرگنائزیشن کے اندر آپ کا باس ہو اور آپ کو مذاق اڑائے، تو آپ کو اگلے ہی لمحے پتہ چل جائے کہ میں نے کس فرد کا جو ہے نا مذاق اڑا لیا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ ہمیں پہلا جو اصول بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آگے ولا تلمزوا انفس، اب یہاں سے اگلی 3 باتیں، یہ یہاں پر مذاق کی بات کیجیے، چونکہ بہت ساری چیزیں آگے انشاءاللہ کور ہو جائیں گی، تو ہم اس کو اس لیے اس کے اوپر
ذرا چھوٹی سی اس کی ڈسکشن کر کے آگے چل رہے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. یہاں اب اس آیت کے اندر، اس آیت کے اگلے حصے کے اندر، یہ آیت ایک ہی آیت چل رہی ہے کہ اس کے اندر اگلے حصے کے اندر پہلی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. تان کیا ہوتا ہے فراز بھائی؟ بہت تان بانا. جی آپ بتائیں گے. لان تان کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں وَلَا تَلْمِزُوا. تلمزو کا مطلب ہوتا ہے پھپتیاں کسنا، تانے دینا، ٹھیک ہے، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، یا عیب چینی کرنا، یا کھلم کھلا یا زیر لب اشاروں پہ کسی کو نشانہ علامت بنانا. اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے جا رہا ہوں ایسے اشارے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، یعنی ہمیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ایسے اشارے کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو سختی سے منع کیا، اس کو حرام قرار دے دیا گیا کہ آپ تان نہ کریں، کسی کے اوپر تان نہ کریں، کسی کے اوپر پھپتیاں نہ کسیں. ہم نے دیکھا نا بعض کا کوئی آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو فوراً اس کو دھتکار دیتے ہیں، چلو یہاں سے چلو، ایسے فوراً کہتے ہیں چلو یہاں سے چلو، پھپتیاں کسے، یا تم کیا ہر روز مانگنے آتے معاف کرو مجھے، ایسے ایسے کرتے ہیں. تان و تشریح یہ وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو اپر لیول کا جو یعنی سپیریئر لیول کا جو طبقہ ہوتا ہے نا، وہ نچلے لیول والوں کو اکثر یہ کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاق اڑانا ہے، سختی سے اس کی ممانعت کی کہ مذاق کسی کا مذاق نہ، ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ کالا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ مجنون سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہے، اللہ کا کتنا محبوب بندہ ہے. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب وہ کوئی کہیں رشتہ لینے جائیں تو ان کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور جہاں کسی سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لوگ کوئی بندہ اس سے بات کرنے کے تیار نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کرتے ہیں. اللہ ان کی قسم، یعنی آپ کو شکل سے نہیں نظر آئے گا، آپ کہیں گے یہ کیسا مجنون بند ہے، لیکن اس کا رب سے تعلق، سبحان اللہ، اس کا راتوں میں اٹھنا، اس کو قیام اللیل میں اللہ کو منانا اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر کے رہتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا. تو اس لیے کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگلی کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کہ اگلا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. یہ دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا تان، میں نے یہ علامہ اقبال کا شعر ہے نور تجلی بھی اس خاک میں پنہا، ہے نور تجلی بھی اس خاک میں پنہا، ظالم تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. جو ظالم ہوتا ہے نا ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے اس کے ذہن کے اندر ایک خمار چڑھا ہوتا ہے، طاقت کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، قوت کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، پیسوں کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، سٹیٹس کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، عہدے کا نشہ چڑھا ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. تو ہمیں سختی سے منع کیا جا رہا ہے اگر میں کسی کو تان کروں تو میں فوراً اس چیز سے رک جاؤں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، یہ پہلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے. اور ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد نہ کرو، ٹھیک ہے. اب دیکھ برے القابات کیا ہوتے ہیں، دیکھیں کوئی بندہ لنگڑا ہے، ہم اس کو کہیں لنگڑا ہے، وہ لنگڑا تو ہے نا، لیکن کوئی ایسی بات کہ جس کو میں اگر کسی بندے کو فرد کو کہہ رہا ہوں اور وہ فیل کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ یار مجھے لنگڑا کیوں کہا، تو آپ نے وہ بات نہیں کرنی. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آفس کے اندر، ایک آرگنائزیشن کے اندر دو بندے ہیں، ایک اسلم لنگڑا ہے، ایک اسلم صحیح ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں یار وہ اسلم جو لنگڑا ہے اس کو بلا لو، یا وہ اسلم کانا ہے اس کو بلا لو، اگر وہ فیل نہیں کرتا اور اس نے یوز ٹو ہو گیا اس چیز تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسی بات کہ جس سے کسی شخص کی دل آزاری ہو رہی ہو تو اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تو پہلی بات یہ بتائی مذاق نہیں کرنی، دوسری بات یہ کہ تان نہیں کرنا، اور تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ برے القابات سے نہیں پکارنا کسی بھی چیز، یعنی ہم بات کرتے ہیں کہ کسی کی ذات ہوتی ہے کہ یار یہ تو کوئی شیخ ہے، یہ تو نیچ ہے، ایسے ہے نا، یا یہ تو کہ یہ تو جٹ ہے، یا یہ جو چودھری ہے. ہم مختلف ذاتوں سے بعض اگر لوگوں کو ٹیز کر رہتے ہیں، یعنی نیچے والی ذاتوں کا ہم اس کو ڈیگریڈ کر رہتے ہیں اور اوپر والی ذاتوں کا ہم اس کو اٹھا رہتے ہیں. تو یہاں ان ساری چیزوں کو منع کیا جائے کہ کسی کے خاندان میں آپ نے عیب چینی، عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے. کسی کو اندھا، لنگڑا، کانا، لولا کہہ دیا، اس سے منع کیا جا رہا ہے. کسی کو یہودی، عیسائی اور نصرانی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ مذہب وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ اس چیز سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا، یہ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک دوست ہے آپ، ٹھیک ہے نا، اس کی اندر اس کی قابل برداشت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو 100 دفعہ ایک برا اس کو نام لیتے ہیں اس کا،
ٹھیک ہے, سودا اس کو آپ ٹیز کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر پھپتے کسے جا رہے ہیں, وہ برداشت کرتا جا رہا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ٹیمپرامنٹ بالکل لوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ٹیمپرامنٹ بالکل لوز ہوتا ہے, اور آپ نے وہ بات 100 دفعہ کہی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب کوئی بعض کا وہ کوئی ایسے حالات میں بیٹھا ہوتا ہے یا ایسے کسی موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, آپ نے وہی بات دوبارہ کی تو اس کے فوراً جا کے دل پہ لگتی ہے, ایسے نا, اور وہ بات دل کے اندر اتنی گہری پیوست ہو جاتی ہے کہ وہ آپ بات کو فیل کر لیتا ہے, اور آپ کا جنو آپ کو وہ آپ کا فوراً بات کو محسوس کر لیتا ہے, اور وہ اس حالت میں اس کے دل پہ گرا پڑ جاتی ہے کہ یار آئندہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی, آئندہ میں نے اس سے, یعنی آپ نے وہ بات اسے 100 دفعہ کی ہوئی ہے, لیکن وہ عام بات ہنسی مذاق میں کر رہا ہے, لیکن آپ یہ نہیں موڈ میں دیکھ کے آپ یہ دیکھیں کوئی شخص کس موڈ میں آپ نے وہ بات, اول تو یہاں سختی سے منع کیا جا رہا ہے, آپ نے اس کو برے القاب سے نہیں پکارنا, آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑانا, آپ نے اس کو تان نہیں کرنا, اور آپ یہ اکثر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مذاق ہوتا ہے نا, بہت, میرے دادا ابو جو ہے نا وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے اندر لسننگ پاور زیادہ پیدا کریں, کہ آپ کسی بھی گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کسی بھی گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہیں تو اپنے اندر سننے کی صلاحیت زیادہ پیدا کریں, تو یہ بڑی کامیابی کا زینہ ہوتا ہے. بہت آپ جب چپ رہتے ہیں نا تو آپ کی بہت سارے جو ویکنیسز ہیں نا وہ چھپ جاتی ہیں, وہ بہت, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا, بعض کا ایک وقت آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان جب اس کو نوٹس میں نہیں لاتا نا, ایک وقت آتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی کرتا چلے جاتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا. میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سامنے ایک دفعہ بات رکھی تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا, پہاڑ کے اوپر سے کوئی پانی کا قطرہ گر رہا ہو, اور گرتے گرتے ایک وقت آتا ہے کہ پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے, ایسے نا پانی کے قطرے کی کیا ویلیو ہے, بالکل نرم پانی کا قطرہ, لیکن وہ گر کے پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے. اس طرح انسان جب چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل کے اوپر ایک گناہ کیا, اس کے دل کو ایک سیاہ داغ لگ گیا, پھر دوسرا گناہ کیا, پھر سیاہ داغ لگ گیا, یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور اس کا ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی مومن جو ہے نا, جن کو یہاں ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ مومن ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کرتا ہے, اس کو فوراً یہ غلطی لاحق ہوتی ہے کہ میں نے یار اس کے ساتھ, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی جب نیکی میں جو گناہ ہے نا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت بہت کم رکھی ہے, اس کے اندر لذت بہت کم رہی, لیکن اس کا پچھتاوا بڑی دیر تک ہوتا ہے. آج سے 10 سال پہلے میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا نا, اگر مجھے یہ آج یاد آتا تو میں کہتا ہوں یار میں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تھا, اور میں یہاں جیسے درس میں بیٹھا ہوں, اور میں جا کے اگر زندگی میری حیاتی رہی ہے, میں نے پہلے 10 سال پہلے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے, میں آج سوچتا ہوں مجھے بڑا فرق محسوس ہوئی, یار میں نے اللہ کے لیے کچھ کام ایسے کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کے لیے, جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تقوی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو چلائے, اس کا مجھے بڑا احساس ہوتا ہے, بڑا مجھے خوشی راحت محسوس ہوتی. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے, اور جو لوگ اس روش سے بعد نہ آئیں وہی ظالم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ایک کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تنبیہ کر رہا ہے, ترغیب بھی دے رہے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی ایک ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو, اگر نہیں کرو گے تو تم بہت بڑے کیا ہو, ظالم ہو, بہت بڑے ظالم ہو. یہاں دیکھیے زبردست یہاں بات ایک کر دی کہ نہیں, ایمان لانے کے بعد تم جو جن گندگیوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہو, اب تم ایمان لے آئے ہو, تمہارے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تم نے پڑھ لیا, تو اس گندگیوں سے دور رہو, ان خرافات سے دور رہو, اس غیبت سے, تجسس سے, بہتان سے, جھوٹ سے, جو آگے چیزیں آگے بتائی جا رہی ہیں, جو پیچھے بتائی جا رہی ہیں, مذاق سے, تان سے, ان ساری چیزوں سے اجتناب کرو, کیونکہ تم مومن ہو, کیونکہ تمہیں میں نے جنت کے اندر لے کے جانا ہے, تمہیں ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا, ہم نے یہ بتا دیا کہ اس کے کس حال میں, تو اس بات کو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آگے چلیے, یا ایھا الذین, یہاں 3 باتیں بتا دی, کون کون سی بات تھی ذرا بتائیے گا, ایک ذرا ریپیٹ کر لیں. ہاں, تانے دینا, برے القاب سے پکارنا. جی فراز بھائی, پہلا کیا تھا, مذاق. ٹھیک ہے, پہلا اب دیکھیے یہ ذرا ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا مذاق سے اجتناب کرنے کے لیے کہا گیا تھا, دوسرا تان اور تشنیع سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا, تیسرا برے القابات سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا, اور چوتھا یہ کہا گیا کہ فسق میں نام نہ پیدا کرو. یہ گندگی, یہ غلاظتیں, یہ غلط کام اگر تمہارے اندر ہیں اور تم اس روش پہ چل رہے ہو تو اس سے اجتناب کرو, اس سے بچ جاؤ, کیونکہ یہ جہنم کی طرف لے کے جانے کا راستہ ہے. جنت کی طرف اگر تم جانا چاہتے ہو, جنت کے راہی بننا چاہتے ہو, اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہو, تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کرو. اب آگے چلیے, یا ایھا الذین آمنو, اب یہاں پر دوبارہ ایمان لانے کو, وہاں بھی ایمان والے مخاطب کیا, اب دوبارہ یہ ان چیزوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو گمان کرنے سے پرہیز کرو. کیا کرو,
گمان 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 کیا ہوتا ہے؟ ہاں غلط خیالات، اور یعنی آئیڈیا لگا لینا، اپنا آئیڈیا لگا لینا. اب وہاں سے کوئی بندہ آ رہا ہے، میں آئیڈیا لگاؤں یار یہ کچھ گڑبڑ کرے گا، یہ میں اپنا آئیڈیا لگا لوں، اپنا گمان کر لوں. اب دیکھیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اندر بڑی خوبصورت گمان کی قسمیں بتائی. پہلی گمان کا انہوں نے بتایا، بہت یہاں پر عام گمان کرنے سے نہیں منع کیا گیا، بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا. کس سے؟ بہت زیادہ گمان کرنے. اب یہ پہلا گمان وہ بتاتے ہیں کہ اخلاق کی نظام میں پسندیدہ گمان یہ ہے کہ اللہ کے دین کے نظر میں مطلوب و محمود، یعنی اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے نیک گمان یہ رکھنا آپ کا. یہ اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو فراز ہے یہ بڑا نیک بندہ ہے، اگر میں اس سے بات کروں گا یا یہ مجھے میری طرف آ رہا ہے تو میرا گمان اچھا ہونا چاہیے. نیک بندوں کے بارے میں آپ کا گمان اچھا ہونا چاہیے، اس کی اجازت ہے. اچھا دوسری قسم کا گمان جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مثلا عدالت ہے، اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو عدالت کیا کرتی ہے؟ ایویڈنسز کلیکٹ کرتی ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، اس کے بعد گمان کرتی ہے کہ یار یہ اس نے بھی باتیں کی، اس نے باتیں کی، تو میرا گمان ہے کہ یہ صحیح ہے. جو جج ہوتا ہے نا وہ گمان کے بیس پہ، ایویڈنس کے بیس پہ اور اپنا گمان، اس کو دونوں کو یعنی ریفرنسز کو دیکھ کے پھر کہتا ہے یار میرا گمان ہے کہ یہ جو فراز نے جو باتیں کی ہیں نا یہ باتیں صحیح ہیں، یہ باتیں صحیح ہے، تو یہ گمان بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اس گمان کی بھی اجازت کی ہے. اچھا تیسری قسم کے جو گمان، جو بدگمانی کی جائز نوعیت ہے، کہ کسی شخص کی سیرت و کردار کے بارے میں آپ اپنا آئیڈیا لگا لیں کہ نہیں یار یہ تو ہوگا ہی غلط، کیونکہ یہ بندہ غلط لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے تو یہ ہوگا ہی غلط. ٹھیک ہے، یہ گمان کر لینا، اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یعنی کسی بھی بندے کے بارے میں فوراً آپ آئیڈیا نہ لگائیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کتنا تم سے قریب ہے، یہ کتنا تمہارا یعنی سچا دوست ہے، یا تو تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو، یا اس کے ساتھ کھانا کھایا ہو، یا اس کے ساتھ رہائش اختیار کی ہو. کسی بندے کو جج کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 پیرامیٹر جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یا تو آپ نے اس کے ساتھ رہائش اختیار کی ہو، یا اس کے ساتھ سفر کیا ہو، یا اس کے ساتھ لین دین کیا ہو، یا کھانا آپ نے کھایا ہو. تو یہ 3-4 چیزیں آپ کو جب کی ہوں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا آپ کے ساتھ یعنی کتنا مخلص ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو چوتھی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے کہ جس کا جو بتایا جا رہا ہے کہ چوتھی قسم کا گمان بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ گناہ ہے، کہ آپ ظاہر یعنی آپ اپنی ظاہری طور پہ دیکھ کے اپنا آئیڈیا لگا لیں، اس بات سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے، آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے اب آگے نہ تجسس کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، یعنی بہت زیادہ گمان نہیں کرنا، لیکن ایسا گمان کرنا ہے کہ یار جو آپ کو پتا ہو، تھوڑا گمان کرنا ہے. جو میں نے آپ کو 2-3 قسمیں بتا دی اس کے مطابق تو آپ کا گمان، کیونکہ عدالت اس کے گمان کے بغیر چل نہیں سکتی. اس کے بعد پہلا گمان بھی بتا دیا کہ نیک بندوں کے بارے میں آپ کا اچھا گمان ہونا چاہیے. پھر بہت زیادہ گمان اپنے آئیڈیا نہیں لگانا اس کے بارے میں. اب آگے فرمایا جا رہا ہے تجسس نہ کرو. تجسس کیا ہوتا ہے جی؟ جستجو کرنا. جستجو، اب یہ دیکھیے اکثر خواتین کے اندر عادت ہوتی ہے نا کہ جیسے جینٹس اندر بیٹھے ہوئے اور میرا کوئی دوست آیا یا آپ کا دوست آیا تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، اندر جاسوسی کرنا، تجسس کرنا. سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، ٹھیک ہے، ان کا زمانہ تھا. وہ ایک جگہ سے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ان کی عادت تھی وہ اکثر جو ہے نا وہ صبح سلطنت کا امور دیکھتے تھے اور رات کو عموماً نکل جایا کرتے تھے اپنے گلی میں، محلے میں اور شہروں میں گھومتے تھے، دیکھتے تھے رعایا کے اندر کیسا انتظام چل رہا ہے. ایک حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرتے تو ان کو ایک گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جیسے کوئی عورت اور مرد جو ہے نا کسی غلط کام کے اندر لگے. تو ان کو جستجو ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ چھت کی بنیر کے اوپر سے چڑھ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم کیا یہ کیا کر رہے ہو تم. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑے سخت قسم کے جو نا وہ خلیفہ گزرے ہیں، اور حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی. ٹھیک ہے نا. اور اتنی زبردست جو اس وقت بھی بہت سارے قوانین جو کہ یورپ کے اندر چل رہے ہیں، دنیا کے اندر چل رہے ہیں، وہ سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ اس کو رائج کیا اور وہ آج تک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جب اوپر جا کے اس کو ڈانٹتے تو وہ کہتے ہیں، وہ حد جاری کرنے لیتے ہیں کہ یہ تم کیا غلط کام کر رہے ہو، اور میں تمہیں اب ایسے کچھ کہنے لگتے. وہ اگلا جو فرد تھا وہی بڑا انٹیلیجنٹ بندہ تھا، اس نے کہا اے امیر المومنین پہلے ٹھہریے، میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں، آپ نے 3 گناہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً ٹھٹک گئے. تو دیکھیے جب قرآن اندر ہوتا ہے نا تو وہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں میں غلط، اس نے کہا میں نے غلطی کر دی. انہوں نے کہا واقعی غلط کی ہوگی تبھی وہ بات کر رہے ہیں. کہ امیر المومنین آپ نے 3 گناہ کیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو دروازے داخل ہو، آپ نے بنیر پہ چڑھ کے دیکھا، نمبر پہلا گناہ.
نمبر دوسرا گناہ ہے کہ جب آپ داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اجازت لے کے داخل ہو، آپ بغیر اجازت کے آپ نے اوپر سے جھانکا. اور تیسرا گناہ ہے کہ تجسس نہ کرو، آپ نے تجسس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے وہ یعنی دیکھیے فوراً جو ہے نا ان کو احساس ہو گیا کہ یہ واقعی میں نے جو ہے نا یہ غلط کام کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ان کا کتنا، چونکہ میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، مینٹر تھے، آئیڈیل تھے، خلیفہ تھے. وہ کہتے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو نیچے رعایا میں اس سے زیادہ وہ آگے غلط کام کریں گے. ٹھیک ہے نا، آپ گھر کے سربراہ ہیں. یہ میں آپ کو چھوٹا سی مثال دیتا ہوں. ہمارے بچپن میں ایک ٹی وی کے اندر، ہاں تھوڑا ہے 10 منٹ ہے 5 منٹ، ہمارے بچپن کے اندر ٹی وی کے اندر ایک اشتہار چلتا تھا. ایک باپ جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، بچی جو ہے وہ لکھ رہی ہوتی کاپی پہ کچھ، تو باپ یہ چلتا ہے تو بچی کیا کرتی ہے، پینسل اٹھاتی ہے اور وہ ماچی کی تیلی لگا کے وہ پینسل کو لگاتی. دیکھیے بچے جو ہے نا وہ فالو کر رہے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ گھر کے سربراہ ہیں، وہ امیر المومنین تھے، ان کو پتا تھا کہ مجھے عوام فالو کر رہی ہے، آج میں جس طرح کروں گا عوام اسی طرح کرے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بس میں تمہیں کوئی حد جاری نہیں کرتا، بس تم یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ ایک غلط کام نہیں کرو گے، وہ چھوڑ کے آگے چلے. تو یہ تجسس ہی ہوتا ہے. اچھا تجسس کن موقع پہ جائز ہے؟ کہ کچھ ایسے موقع نا تجسس، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن کے تانبے کی غیبت کی سزا بتائی جائے، آگے غیبت بھی آئے گی. کچھ لوگ تھے جن کے تانبے کے ناخن تھے اور اپنے منہ کو نوچ رہے تھے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. آخری آیت جو آئے گی نا، جو ہم جس پہ کلوز کریں گے، تو وہ اپنے ناخنوں سے، تانبے کے ناخن سے اپنے منہ کو نوچ رہے تھے. یہ غیبت کی سزا بتائی جائے. تو تجسس کی بھی بہت ساری آگے یعنی اس میں بتائی آیات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو تجسس ایک دور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نا ایک خاتون آتی ہے. اچھا تجسس کن موقع پہ جائز ہے؟ جنرل سی 2-3 باتیں ہم کریں گے، ہمارا ٹائم کم ہے. اب ہاں ایک خاتون آئی کہ جس نے کہا کہ بھئی یہ بتائیں کہ میرے لیے ایک صحابی کا رشتہ آیا ہے، میں اس کو پڑھ نہیں رہا، ہم اس کو لے کے، ہاں فاطمہ بنت قیس، ایک صحابیہ تھی خاتون. انہوں نے کہا کہ 2 صاحبوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک حضرت معاویہ اور دوسرے ابو الجہم. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ دیکھیے یہ بات تو غیبت کی تھی. بات کیا تھی؟ اس سے اگلی آیت میں نے بتایا غیبت کی ہے. بات غیبت کی تھی کہ بھئی کسی کے بارے میں، یعنی غیبت کیا ہوتی ہے فراز بھائی؟ ہاں کسی کی غیر موجودگی میں آپ بات کہیں جو اس کو بری لگے. اگر آپ اس کی موجودگی میں کریں گے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے. اگر وہ برائی اس کے موجود ہے تو غیبت ہے، اگر برائی موجود نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہتان ہے. اب دیکھیے ان کے پاس یہ آیا رشتہ آیا، یہ جو صحابیہ تھی فاطمہ بنت قیس کے پاس، حضرت معاویہ کا اور ابو الجہم کا. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث جو ہے کوٹ کی گئی. تو یہاں پر ہم اس کو ذرا 1-2 پڑھ لیتے ہیں. تجسس جو ہے ایک ایسے موقع پر جائز ہے کہ آپ ایک ملک ہیں، آپ کے پاس گورننگ ہے اور آپ کا ملک جو ہے ساتھ دشمن ملک ہے، اس کے بارے میں اگر آپ تجسس نہیں کریں گے، انفارمیشن کلیکٹ نہیں کریں گے، ڈیٹا کلیکٹ نہیں کریں گے، تو یہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے اوپر یعنی حاوی ہو جائے گا. تو آپ نے اس کے بارے میں پوری حربی جو عسکری جو فورسز ہیں، جو قوت ہے، جیسے ISI ہماری ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ پوری انفارمیشن رکھتی ہیں. ایسے موقع پر تجسس جائز ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن آپ جان بوجھ کے کسی، اچھا یہاں یہ ایک اور یہ ہم صرف حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے مروی، حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. ایک اور حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. اس کی تحقیق نہ کرو. ایک اور جگہ پر نبی مہر فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. جی ٹھیک ہے، آگے چلیے. ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں غیبت. اب آگے سے آگے والی آیت جو تھی وہ یہ تھی کہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور غفور رحیم ہے. بس 1-2 حدیثیں اس کے حوالے سے لے کے ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے غیبت کے حوالے سے ایک حدیث بھی بتا دی تھی. حضرت انس سے مروی ہے کہ معراج کی رات پر میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو
کھروچ رہے تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. مشکوات کی 974 یہ حدیث ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ایک وربل بتا دیا تھا. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا کہ جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا کہ جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہ ہو. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے کہ جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو, تو اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو, تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. اب اس کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ غیبت ہوتا ہے نا, غیبت کرنا تو گناہ ہے لیکن غیبت سننا بھی گناہ ہے. غیبت, یہ جتنے بھی ہم برائیاں دیکھ رہے ہیں نا, یہ برائیاں کرنا تو گناہ ہے ہی ہے, لیکن اس کو سننا یا اس کے ساتھ شامل ہو جانا وہ بھی گناہ ہے. اب یہ مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے, پچھلے سال کی بات ہے, ہم یہاں نیچے کھڑے ہوئے تھے گھر کے نیچے ہی نا, تو کچھ لوگ ایسے آپس میں, یہ ہمارا پوری کمیونٹی جو ہے نیچے کھڑی ہوئی تھی اور بات چیت چل رہی تھی. وہاں کمر ایک لڑکا ہے, ٹھیک ہے, بات چیت چل رہی تھی اور غیبت ایسے شروع ہو گئی. نئے ہونے, آپ کو پتا ہماری ایسی آرگنائزیشن کے اندر عموماً سارے دن غیبت نہیں چلتی ایسے, ادھر اس کی چگلی, اس کی غیبت, کیونکہ یہ وہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, جو کمزور لوگ, جو نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس کم اسکلز ہوتی ہیں, وہ لوگ ایسی حرکتیں کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اپر سیٹ جو ہے نا قابو کر لیں, ہم کسی طرح مینیجر بن جائیں, ہم کسی طرح آرگنائزیشن ہیڈ بن جائیں. وہ اسی طرح کر رہے ہیں, لیگ بولنگ کر لی, اس کی چگلی. تو مجھے بڑا اچھا لگا, کمر جو تھا نا, اس نے 2-3 دفعہ تو کہا شیخ صاحب یار یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے نہیں کر. پھر کہتے شیخ صاحب چلے آئے, اس نے یعنی بڑی خوبصورت سے, اس نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ شیخ صاحب آج چلے واک کرتے ہیں. اس نے دیکھا کہ بھائی میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی ہے, یہ محفل ختم نہیں ہو رہی اور ہم سب اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں یار شیخ صاحب آ جائیں ذرا واک کر, وہاں سے واک کر کے آتے ہیں. تو ہم لوگ دونوں نکلے. تو غیبت کو کرنا, ان ساری چیزوں کو کرنا تو گناہ ہے ہی ہے, لیکن سب چیزوں کو سننا وہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر